مال اور اولاد فتنہ عربی میں آزمائش ہوتا ہے. بزرگوں کا آغاز اللہ کے ساتھ غلام اعظم شہید غلام حسین شاہ کے درجات کو فرمایا. یہ والدین کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے. اور جس راہ میں وہ اس دنیا سے گئے ہیں انہیں صحبت حضرت ابو بکر نصیب ہو. مرحوم کا نام اپنی جگہ پر خود ایک موضوع گفتگو ہے. اگر غور کریں اس لیے کہ حسین کی غلامی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز شان کرنے والی ہے. اگر غور کریں یہ تو وہ غلامی ہے کہ جس پہ فخر حضرت عباس کرتے. یہ تو وہ شرف ہے کہ جس کی تمنا ملک کرتے تھے. حسین کی غلامی ملتا ہے جس کا نام غلام حسین تھا اسے حسین نے اپنے پاس بلا کر یقیناً شاد کر دیا. اگر اس موت کے دو پہلو کو دیکھیں میں برادر کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگانا چاہتا لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے. ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا, پتانے غم ہے, المیہ ہے, دکھ ہے. لیکن دوسری جو تصویر کا دوسرا رخ ہے دوسری طرف کہ خدا نے انہیں وہ مرتبہ عطا کر دیا جو ہر مومن کی تمنا ہے کہ مما تعالیٰ ہو پہ آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. تو جو کار آل محمد میں دنیا سے رخصت ہو گیا یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عباس کی خدمت کرتے کرتے باب الحوائج نے اپنے پاس بلا دیا. اولاد یقیناً نظر قرآن زینت ہے, ضرورت ہے. اہمیت کیا ہے اولاد کی؟ ہر انسان منصب یعنی مرحلہ عقد سے گزرنے کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے صاحب اولاد کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک تو میری نسل آگے بڑھے, پھر جو میری دولت ہے میری میراث ہے اس کا کوئی وارث ہو. اب یہ غلط بحث ہے کہ بیٹیوں کو وارث بنایا جا سکتا ہے نہیں بنایا جا سکتا, مجھے اس سے غلط نہیں ہے. اس وقت اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ بڑھاپے کا سہارا ہو. اولاد کی ضرورت کیوں ہے کہ میں فخر سے دنیا کو کہہ سکوں میرے 2 بیٹے, میرے 5 بیٹے, میرے 7 بیٹے. عزیزان محترم, کثرت اولاد اعزاز نہیں ہے بلکہ وہ اولاد باعث عزت و افتخار ہو جو واقعی شرف کے قابل ہو. ہر اولاد اگر کسی کے 10 بیٹے ہو اور 10 کے 10 نکمے ہو, 10 کے 10 چرسی ہو, ان پہ فخر نہیں کیا جاتا. ایک ہو اتنا چھوٹا ہو کہ باب الحوائج کہلا لے تو پھر ماں بھی فخر کرے, باپ بھی فخر کرے. کثرت اولاد باعث افتخار نہیں ہے. اولاد کا بامراد ہونا, باکردار ہونا. اس تربیت اولاد میں جو چیزیں ضروری ہیں, جو اثر رکھتی ہیں, سب سے پہلے ہے اپنا خون, جسے آج کی سائنس جینیٹکس کہتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو خاندانوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. جس طرح بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح خوبیاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ایک تناسب کا سلسلہ ہے. دوسرا دودھ کی تاثیر ہے, ماں کے دودھ کی تاثیر. چوتھا وہ غذا جو باپ کھلاتا. یہ تینوں چیزیں کسی بھی انسان کی تربیت اور کردار سازی میں اہم ہے. ایک اشارہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے حضرت عقیل سے یہ کہا تھا کہ مجھے کسی بہادر گھرانے کی عورت سے کسی لڑکی کا انتخاب کر دیا. کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک بہادر عورت چاہیے.
شاید جواب یہ مجھے ملے کہ مجھے بہادر عورت نہیں چاہیے، مجھے مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا، مجھے ایسی خاتون چاہیے میری زوجہ بعد میں ہو، بچوں کی ماں پہلے ہو۔ عورت کا انتخاب کیجئے فقط اپنے لیے نہیں، آنے والی نسل کی ماں کے لیے۔ اب خدا جانے کتنا پاکیزہ دودھ تھا جناب ام البنین کا کہ اگر دریا پہ قبضہ کرنا علی کی شجاعت کا اظہار تھا تو دریا سے پیاسا پڑھنا ام البنین کے دودھ کی تاثیر تھی۔ نسلوں میں منتقل ہو۔ ایک واقعہ حکایت ملتی ہے، ایک بادشاہ تھا کسی ملک کا، کوئی ملک ایسا نکما بے روزگار جا کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ مجھے آپ اپنے پاس کوئی وزیر مشیر رکھ دیجیے، اس میں بڑا دانشور۔ بادشاہ نے کہا کوئی پوسٹ خالی نہیں، میری دربار میں جتنے بیٹھے ہیں سب میرے شیخ، البتہ میرے گھوڑوں کا استبل مجھے اس کے لیے ایک رکھوالا چاہیے۔ ایک بڑا لکھا انسان لیکن بے روزگار تھا، کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کروں۔ اس استبل میں بادشاہ کا ایک پسندیدہ گھوڑا تھا جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ ایک دن وہ استبل کا سیر کرنے گیا، معائنہ کرنے گیا، اس نے دیکھا کہ بڑی اچھی مالش کی ہوئی ہے، بہت چلا رہا ہے، میرا گھوڑا زیادہ تگڑا ہو گیا۔ تو اس نے رکھوالے سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ میرا یہ پسندیدہ گھوڑا آپ کو کیسا لگا؟ کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ گھوڑا آپ کا بہت اچھا ہے، بڑے مضبوط جسم کا مالک ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ نسلی نہیں، اس میں ایک عیب ہے۔ بادشاہ حیران، یہ کیا بات ہے؟ بڑی قیمت دے کے لیا تھا۔ اب اس نے ریورس گیئر لگا، کھوجنا شروع کی، کہاں سے لیا تھا، اس آدمی کو بلایا۔ اچھا اس سے پہلے پوچھا کہ عیب کیا ہے؟ کہا حضور میں نے یہ کام تو نہیں کیا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، دانشور آدمی ہوں کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر جھکا کر گھاس اپنے منہ میں لیتا ہے اور پھر سر اٹھا کر کھاتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے۔ لیکن آپ کا گھوڑا سر جھکا کر گھاس منہ میں لیتا ہے، سر جھکا کر کھاتا ہے، سر اٹھا کر کھاتا ہے، یہ ہے۔ اب جب اس نے کھوج لگائی، وہ بندہ جس سے وہ کچھ برس پہلے گھوڑا دیا گیا تھا، اس کو بلایا کہ بھائی بتا اس گھوڑے میں کیا عیب ہے، کیا خامی ہو گئی تجھ سے؟ اس نے کہا بادشاہ فلانا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ نے قیمت اچھی نہیں تھی، میں نے دے دیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں پیدا ہوتے ہی مر گئی، لہٰذا اس کو ہم نے گائے کا دودھ پلایا اور گائے کے درمیان ہی پرورش پائی ہے، تو وہ گائے کا اثر اس میں آیا کہ سب اٹھا کر گھاس نہیں کھاتا۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ دانشور نے جو بات کہی تھی بڑی صحیح تھی، اس نے کچھ اشرفیات دے دی اس کو، یا کچھ کہتے ہیں کہ دیر وغیرہ اس کو دے دی۔ وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اسے اپنی دربار میں بلایا، کہا آج مجھ سے ایک اور سوال کرنے کا، کیا؟ کہا یہ بتا میری ماں رانی کیسی ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان کو گھر میں آتا جاتا بھی ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد اس کی اپروچ ذرا بڑھ گئی تھی۔ اب بتائیے گا حضور مجھے معاف کیجئے، یہ آپ کی نوکری میں تو واپس چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا میں یہ جواب نہیں دے سکتا، کہا نہیں آپ کو پورا امان ملے گا۔ بتائیے؟ کہا مہارانی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ خاندانی نہیں۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، میں نے تو بڑے گھر سے عورت نہیں تھی، مالدار کہاں سب تھا، مالدار گھرانہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ خاندانی نہیں۔ حیران ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں تجسس ہوا
درود پڑھیں محمد والے۔ اس نے جا کر اس کے باپ سے جا کے پوچھا کہ آخر کیا بات ہو گئی کہ اس میں کیا عیب ہے؟ اب اس نے کہا بادشاہ صاحب بات یہ کہ جب آپ آئے تھے ہمارے پاس رشتہ لینے تو یہ بیٹی تو ہماری ہے لیکن اس نے دودھ ایک دایا کا پیا ہے، اس وجہ سے یہ اس مقام کو نہ حاصل کر سکتا۔ تو اس نے دانشور سے یہ پوچھا کہ آخر میری بیوی میں میری رانی میں عیب کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ یہ اپنے ماتحتوں پر روب جھاڑتی ہے، ہر بات پہ لڑتی ہے، اپنے نوکروں کو کمتر سمجھتی ہے۔ اگر یہ خاندانی ہوتی تو نوکروں کو بھی خدا کی مخلوق سمجھتی۔ یہ ہے کردار سازی۔ اب عزیزان محترم یہاں پہ رک کر ذرا اندازہ کیجئے کہ جو خاندانی ہوتے ہیں وہ نوکروں کو انسانی لحاظ سے بلند شرف اور درجہ دیتے ہیں۔ خدا جانے اس خاندان کا مرتبہ اور شرف کا کیا ہے جہاں ایک حبش کی کنیز حسنین کی ماں پیدا کرتا ہے۔ یہ مرتبہ دیا جناب فضا کو خاندان زہرا میں۔ اب بتائیے وہ پاکیزہ دودھ کتنا پاکیزہ تھا، وہ آغوش کتنی پاکیزہ تھی، وہ ماحول کتنا پاکیزہ تھا کہ جہاں سیدہ کائنات ایک حبش کی عورت کو دو چار جملے جناب فضا کے لیے عرض کر دوں کہ اس بیوی کا مقام کیا ہے۔ ہم اسے کنیز نہیں کہہ سکتے، وہ کنیز تھی زہرا کی، مگر عجب تو یہ ہے کہ وہ کنیز بن کے آئی تھی، ماں بن کے گھر سے گئی ہے، جسے حسنین ماں کہیں، جسے زینب ماں کہیں۔ یہ تربیت زہرا بھی ہے اور زہرا کی تربیت کی تاثیر بھی ہے، ورنہ حبش کی رہنے والی رنگت بھی اتنی گوری نہیں، لہجہ بھی اتنا صاف نہیں، لیکن جب آئی ہے اس خاندان میں تو ایمان اور عرفان کے ایسے ایسے درجے بلند کیے کہ سلمان بھی حیران تھے کہ اسے کیسے گفتگو کرے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان آئے اور بات ہو رہی تو جناب سلمان نے کہا فضا ایک بات ہو، کہا ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا بات یہ جب بھی کوئی سوال کرتا بڑی اجلت میں جواب دیتی ہو، جیسے تم مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، ورنہ جو تمہارا مقام گھر کے اندر ہے وہ میرا مقام گھر کے باہر ہے۔ تم گھر کے اندر کی کنیز ہو، میں گھر کے باہر کا نوکر ہوں۔ تمہیں بچے ماں کہتے ہیں، مجھے بچے چچا کہتے ہیں، کبھی نانا کہتے ہیں۔ تم زہرا کی خدمت کرتی ہو، میں علی کی خدمت کرتا ہوں، تو ہم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ کہا سلمان یہ بات نہ کیا کرو مجھ سے، تمہارا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے۔ کہا اچھا چلو فضا ایسا کرتے ہیں، آج یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں پہ بھائی بہن ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس مقام میں اس دنیا میں بھی ایک ساتھ رہے۔ تو جناب فضا نے کہا سلمان کس مقام کی بات کرتی ہو؟ کہا جنت کی۔ کہا تم ابھی جنت میں جاؤ گے؟ میں تو جنت میں رہتی ہوں، تم ابھی انتظار کرتے ہو، میں جنت میں رہتی ہوں، لیکن میرا مقابلہ نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا تم سے پہلے جنت میں جاؤں۔ مرتبہ جناب سلمان نے کہا سلمان ہے کون؟ منا اہل البیت، ایمان کے 10ویں درجے پر۔ اور فضا کون ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں لکھی، خدمت اپنی جگہ پر، کہیں سادات نے نہیں کہا کہ ہم اہل بیت سے، ماں کہا ہے، شہزادی نے بہن کہا ہے، نبی نے بیٹی کہا ہے، لیکن ایمان کے درجوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا کہہ دوں گا ایمان کے درجوں پہ ہونا اور بات ہے، عرفان کی منزل پہ ہونا اور بات ہے۔ عرفان کی منزل ایمان سے بلند تر ہے۔ اچھا میں سلمان کی گفتگو ہو رہی ہے، کہا میں تم سے پہلے جاؤں گی، کہا آج میں مولا کے پاس جاؤں گا، مولا ایسی دعا کریں
کہ فضا مجھ سے پہلے نہ جائیں، یا تو میں پہلے جاؤں یا ایک ساتھ جائیں۔ فضا نے کہا کس کو شکایت کرو گے؟ کہا علی کو۔ کہا علی سے بھی پہلے میں جاؤں۔ اب سلمان سے برداشت ہوا، کہا میں تو ناراض ہو رہا تھا، مجھ سے پہلے جا رہی ہو، حد تم نے یہ کر دی کہ قسیم النار والجنہ سے بھی پہلے۔ میں تو رسول سے شکایت کروں گا کہ آپ کے بھائی پہ فضا برتری جتلا رہی ہے، کیا کس سے شکایت کرو گے؟ کہا رسول سے۔ کہا رسول سے بھی پہلے جاؤں۔ یہ ہے عثمان کی بات، رسول سے پہلے جاؤں گا۔ اب سلمان آپ بولے، کہا میں اس بات پہ ناراض تھا کہ مجھ سے پہلے، اس پہ توڑا یہ کہ علی سے پہلے، اس پہ توڑا یہ کہ نبی سے پہلے۔ یہ آگ بگولا ہو کر مسجد میں آئے تو نبی معظم منبر پہ تشریف فرما تھے۔ اب جناب سلمان سے غصے کی وجہ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ کا سلمان کہیں فضا سے تو لڑ کے نہیں آئے، آپ کو کیا معلوم؟ کہا میں سمجھتا ہوں، بیٹھو۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، ہاتھ پکڑا، دروازے پہ آئے، بات کیا، فضا نے دروازہ کھولا۔ فضا، جی یا رسول اللہ، کیا کہا سلمان سے؟ کہا وہی کہا ہے جو آپ نے بتایا، میں نے بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ میں نے یہی کہا ہے کہ علی سے بھی پہلے جاؤں گی اور رسول سے بھی پہلے جاؤں گی۔ نبی موسم مسکرا دیے۔ کہا فضا ذرا سمجھاؤ سلمان کو، اب وہ جو 10ویں منزل پہ ہے، وہ جو منا ہے بیت میں ہے، وہ جناب فضا کی معرفت تک نہیں پہنچا۔ اب فضا کہتی ہے 10 کے اندر جھوٹے، یا رسول اللہ بس 2 جمعے پہلے کی تو بات ہے، میں تو گھر میں بیٹھ کے سن رہی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ محشر میں کیا ہوگا کہ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، انبیاء کی امتیں انبیاء کے پیچھے کھڑی ہوگی اس آسرے میں کہ اب ہم جنت میں جائیں گے، دروازہ کھلے گا اور انبیاء انتظار میں ہوں گے کہ نبی معظم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو حکم ہوگا کہ میرے حبیب جنت کا دروازہ کھولیے، تشریف لے جائیے، انبیاء آپ کے پیچھے آئیں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جب تک فاطمہ نہ آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر آپ نے صرف یہاں تک بات نہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ نور کی ایک عماری پر تشریف فرما ہوں گی، پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا عماری کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی، تو اونٹ کی مہار جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ پہلے آگے چلتا ہے، ہماری پیچھے چلتی ہے۔ بتائیے جنت میں پہلے میں جاؤں گی یا فاطمہ جائیں گی؟ آپ جائیں گے فاطمہ کے بعد، علی جائیں گے آپ کے بعد، سب سے پہلے تو میں جاؤں گی۔ یہ ہے معرفت کے درجے، یہ ہے عرفان کے درجے۔ یہ جناب سلمان کا مقام تھا۔ عزیزان محترم اتنا کہنے دیجئے، جب نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے کنیز زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عرب کے بدو زہرا کی اولاد کا کیا مقابلہ کرے گا؟ بارہا وہ بات چلی تھی بادشاہ سے، کچھ دن گزرے، بادشاہ نے پھر اسے تھوڑا بہت وہ گوشت اور چاول دے دیے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اسے بلایا، کہا آج بہت ایک سوال ہے، کیا؟ یہ بتاؤ میرے متعلق کیا خیال؟ دانشور نے جوتے پہنے، کہا حضور بس بہت ہو گیا، اب نہیں کہہ سکتا، بس نوکری ختم، اس کے بعد نوکری بچنے کا کوئی آسرا نہیں۔ کہا نہیں آپ کو جان کی امان ہے، نوکری بھی رہے گی، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ بادشاہ تو بن بیٹھے لیکن آپ نسلی خاندانی بادشاہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک جملے میں تاریخ ملوکیت کو دوہرا دیا اس نے، جو بیٹھے تھے نہ اصلی تھے نہ خاندانی تھے۔ بہرحال اب بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، یہ مجھے کہہ رہا ہے میں نسلی نہیں، میں خاندانی نہیں۔ کہا حضور معاف کیجیے گا، آپ کے پدر بزرگوار اس طرح علامت پہ ہے، چاہیے یا کہ پوچھئے، حقیقت معلوم کیجیے۔ بادشاہ سلامت دربار سے اٹھا، اس ضلع میں آیا جہاں باپ اس طرح گھر پہ تھا، کچھ دنوں کا مہمان تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بابا ذرا بتاؤ حقیقت کیا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا؟ کیا آپ کے خاندان سے تعلق نہیں؟ کہا بیٹا بات سیدھی سیدھی یہ ہے، اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی،
میں نہیں چاہتا تھا کہ میری دولت پر، میری بادشاہت پر، میرے تخت پر کوئی اور آ کر قبضہ کرے، لہذا ایک گڈریا، ایک شیفرڈ، ایک بکریاں چلانے والا وہ ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ اللہ نے اسے بیٹا دیا، میں نے گود لے کر پال لیا، اور وہ تو اسی گڈریے کا بیٹا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، دل نے سوچا وہ کیسا دانشور انسان ہے۔ آ گیا دربار میں، کہا اتنا بتا دے تو نے اندازہ کیسے لگایا کہ میں نسلی نہیں، خاندانی نہیں؟ اب دانشور کا جواب سنیے، کہا حضور بات یہ کہ چیزیں نسلوں میں چلتی ہیں، آپ کی عطا اور انعام نے مجھ پہ یہ واضح کر دیا کہ آپ نسلی اور خاندانی بادشاہ نہیں ہیں۔ اب وہ کیسے؟ کہا جب بھی آپ نے انعام دیا، کبھی 5 کلو کا آٹا، کبھی ایک بھیڑ، کبھی ایک لباس، بادشاہ کو جب بھی عطا کرتے ہیں، اشرفیاں دیتے ہیں، ہیرے و جواہرات دیتے ہیں، میں نے اندازہ لگا لیا اگر یہ آپ کے نسل میں بادشاہت چلی ہوتی، آپ خاندانی بادشاہ ہوتے، تو آپ کا بھی عطا اور انعام ایسا ہوتا۔ چونکہ آپ کا عطا اور انعام ایسا نہیں تھا، میں سمجھ گیا آپ خاندانی نہیں ہے، تو عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے، اب اس خاندان کے نسلی ہونے کا اندازہ لگائیے جو روٹی کے سائے کو اونٹوں کی قطار دے دے، ایک بیٹے کے سائے کو 7 بیٹے دے دے، تو پھر تاریخ سے پوچھئے کہ ان کے نسلی قد کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے تربیت اولاد۔ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا اسکول ہو، مہنگے سے مہنگا استاد، سب سے زیادہ فیس جس اسکول کے میرا بچہ وہاں پڑھے گا۔ باپ صبح سے شام تک بچے سے کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور جب شام کو بھی دروازے پہ آتا ہے قرض لینے والا، بابا چئی شنہ ابا گھر پہ آئی بول۔ وہ جو آپ صبح سے شام تک کہہ رہے تھے وہ آخری بات قول ایک ہے، فعل دوسرا ہے۔ بچے کو باپ کہتا ہے چوری نہیں کرو، چوری نہیں کرو، چوری نہیں کرو، وہی باپ لائٹ بھی چوری کرتا ہے، وہی باپ نماز بھی چوری کرتا ہے، وہی باپ حق زہرا بھی چوری کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ نماز میں چوری کیسے؟ بھائی معذرت کے ساتھ آپ جدی کشتی عزادار ہیں، فرشی عذاب پہ آنے والے ہیں، آپ کے نزدیک وہ کردار قابل نفرت ہے جو میدان جہاد سے بھاگ گئے تھے۔ وہ تو تھا ماضی کا قصہ، 1 یا 2 جنگ۔ یہ آپ روز حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر جو بھاگ جاتے ہیں، تو آپ کا کردار ان کے کردار میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا یہ چوری نہیں ہے عبادت میں؟ کیا جناب زہرا کے حق میں چوری نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں؟ کتنے سالات کہانے ہیں جن کی صبح و شام اچھی طرح سے بسر نہیں ہوتی، کتنے ایسے ادارے ہیں جن کو صحن امام کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں 5-5 6-6 ایئر کنڈیشنرز لگاتے ہیں، 4-4 ٹی ویز ہوتی ہیں، 2-2 گاڑیاں ہوتی ہیں، ہر گھر کے فرد کے جیب میں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے کا موبائل پڑا ہوتا ہے، ہر مہینے اس میں 1,000-2,000 کا بیلنس ڈالتے ہیں۔ کبھی ہم نے کڑھائی میں بیٹھ کر خود سے پوچھا ہمارے مال میں زہرا کا بیلنس کتنا ہے؟ اگر ہم نے بچوں کو یہ چیزیں منتقل نہ کی تو پھر یاد رکھیے گا یہ بچے محشر میں ہم سے پوچھیں گے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں والدین آپ کرتے ہیں، کچھ والدین وہ ہوتے ہیں جنہیں بچے آپ کرتے ہیں۔ آپ کیے ہوئے بچے تو کسی حد تک واپس ہو سکتے ہیں، جنہیں والدین کو جو بچے آپ کرتے ہیں
محشر میں ہوگا جب بچے یہ خدا کے سامنے کہیں گے کہ نہ انہوں نے نماز پڑھی تھی نہ ہمیں انہوں نے مصلح دیا تھا. ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کل کی مولانا فائن بخش مناظری صاحب ایک پیشنٹ کے ساتھ آئے ہاسپٹل میں, تو بات چلی کہ غلام مہدی اللہ تعالیٰ. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے بات لمبی ہو جائے گی جو اس کو مختصر کرتا ہوں. میں نے کہا عباس علی نجفی صاحب ہمارے پاس آتے تھے اور ایک مرتبہ غلام مہدی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے مدرسے میں. تو جب میرا تعارف یہ کرایا گیا کہ میں مجالس پڑھتا ہوں, یہ 85 کی بات ہے, جب میں نے ابھی ابتدا کی تھی 82 سے میں نے باقاعدہ مجالس پڑھنا شروع کی. تو ابتدا نے مجھے کہا کہ میں خواہش یہ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں, مجالس پڑھتے ہیں, تو آپ نماز فجرانہ پڑھائیں. اسی وقت میں نے معذرت کی کہ قبلہ یہ کام مجھ سے میری ذمہ داری ہے کہ اچھا پھر جنازہ نماز پڑھا. تو میں نے ہنس کے مناظری صاحب سے کہا تقریباً 20-25 ہوئے کنارے لگا چکا, میں نے 20-25 نمازیں پڑھا دی, لیکن بہرحال ان کا یہ حکم تھا. تو کہنے لگے کہ غلام مہدی صاحب کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. وہ 74-75 میں ہمارے گاؤں مندوشہر میں آئے تو میرے چچا مرحوم کے مہمان بنے. تو جب ان کو چائے دی گئی آتے ہی جو ہمارا رواج ہے, تو پہلا سوال یہ کیا, رسول بخش جنہیں میں دودھ دیا ہے وہ پینچو آئے یا پیو آئے. ہمارا نہیں, میں چائے نہیں پی. کیوں؟ کیا مجھے اس کے وضو اور غسل کا ہی پتہ نہیں ہے, اس کے ہاتھ کا دھویا ہوا دودھ اس نے چائے کیسے پی. وہ حیران, حجاب بخشا دیکھا یا میں کیے دودھ پیا. میں چاہ رہا ہوں آپ بھی مزالِ قبلہ کی جملوں کا درود پڑھیں محمد وآلہ. دیکھیں بات تاثیر کی ہو رہی ہے. تو کہا کہ اچھا آپ کے سامنے بھی ہوا. اب انہوں نے پھر ایک واقعہ بتایا. علامہ ریاض حسین نجفی صاحب لاہور والے, بہت بڑی شخصیت. تو کہا وہاں پہ کسی طرح سے غلام مہدی صاحب علی اللہ مقام ان کا ذکر ہوا, تو انہوں نے مسکرا کے کہا وہ جو ذرا وہمی ہے. تو تعارف کرنا والے نے کہا کہ نہ وہ وہمی نہیں ہے, وہ تو صدر ولی ہے. اچھا, تو کہا کیوں آپ نے وہمی کہا؟ کہا سنا ہے کہ وہ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا. شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں, اس لیے میں نے ازرا ہے مزاج یہ کہہ دیا کہ وہ وہمی ہے. ہر بات اب یہ خدا مناظری صاحب کے الفاظ ہیں کہ جس وقت کتنا حیات تھے, یہ تھے باگرے جی, یہ تو خاص ضلع کے, کسی وجہ سے وہ چلے گئے جیکب آباد سائڈ, کسی وجہ سے. وہاں پہ ایک دوست جو لگاری قبیلے کا تھا لیکن ہم مسلک نہیں تھا, اس نے قبلہ کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور ہمارے گھر پہ آئیے, چائے پیجیے, کھانا کھائیے. مجھے آپ سے عقیدت کا کوئی اظہار نہیں کرنا ہے, میں قبیلے کے لحاظ سے آپ بھی لگا رہی ہیں, میں بھی لگا رہی, میں قوم کا سردار, میں آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں, قبلہ چلے گئے. وہی سوال کیا جب کھانا لگا, کیا یہ کھانا بنانے والی عورت نمازی ہے؟ تو سردار نے ایسے کہا اسی کو نہ پڑھوں کہے چھا پڑھنا. قبلہ نے کہا بابا منہ ختم جا, مجھے کوئی فروٹ لا دو بازار سے, کھا لوں گا, آپ کا دل رکھ لوں گا, کھانا نہیں. بات ختم ہو گئی. اس کے فوراً بعد نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کے خلاف بل پاس کیا, نام مسلم ہونے کا. منظر تبدیل ہوا. کسی میٹنگ میں اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب اور کچھ علماء بیٹھے تھے, وہاں پہ یہ لگا لے ساتھ یہ لاکھانہ کا منظر کچہری ہو رہی تھی. تو کسی دل جرے نے کہا کہ بھٹو صاحب
قادیانوں کو تو آپ نے سائڈ لائن کر دیا، اب ذرا یہ امام باڑے والوں کو بھی سائڈ لائن کیجیے، ان کے لیے بھی فیصلہ کیجیے۔ ان کے ہاں بھی صرف ماتم ہے، عزا خانہ ہے، امام باڑہ ہے، پتہ نہیں کیسے نماز پڑھتے۔ اب وہ جو غیر مسلک کا تھا، لیکن خبردار یہ نہ کہنا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے ایسا مولوی دیکھا ہے جو بے نمازی کا کھانا تک نہیں کھاتا۔ اب اندازہ لگائیے، اگر شریعت نہیں کہتی کہ ایسی کوئی شرط ہے، لیکن اس ولی خدا کا ایک عمل ایسا تھا جس نے مقتل کی لاج رکھ دی کہ یہ قوم ایسی ہے، اس کے ذمہ دار علماء ایسے ہیں کہ جو بغیر نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب غلام مہدی صاحب اتنے محتاط ہیں، بے نمازی کا کھانا نہیں کھاتے، جو زارا فضا کے ہاتھوں کی روٹی کھاتی رہی، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ فضا کی نماز کبھی قضا ہوئی ہو؟ اس خاندان، اس گھر کی تربیت، برادران عزیز، اولاد یقیناً ہماری زینت ہے، اولاد آزمائش بھی ہے۔ یہ خاندان وہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ خاندان سادات میں، بنی ہاشم میں آنے والی ساری خواتین سادات نہیں تھی، پڑھیے تاریخ۔ کون تھی جناب رباب، کون تھی جناب ابن فروا، سب غیر خاندانوں سے۔ جناب شہر بانو کہاں سے آئی تھی؟ ایران سے، فارس سے۔ لیکن اس خاندان نے شرف یہ دیا کہ نسل امامت شہر بانو کی نسل سے چلتا ہے۔ جناب ام رباب اور جناب ام فروا، یہ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن علامہ ضمیر حسین نقوی صاحب کے یہ الفاظ ہے کہ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ جس طرح مہر بانو اور شہر بانو سگی بہنیں تھیں، اسی طرح جناب رباب اور جناب ام فروا دونوں کا نام انہی سے آتا ہے، یہ پہلے تھی۔ اور ان دونوں میں ایک امام حسن کی زوجہ، آج آپ نے ذکر سنا ہوگا، اور ایک امام حسین کی زوجہ۔ لیکن قرب معنوی کی ذرا منزل دیکھیں، بات ذہن میں آپ کی سنتے جائیں، تربیت کا۔ ایک بیٹا امام حسن کی نسل سے، ان کے شرب اطرس آغوش جناب ام فرما میں پڑا، تاریخ میں نام قاسم بتایا۔ موت کے مجلس میں ہمیشہ ہم ایک آیت پڑھتے اور ذکر کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ آج تک کسی نے آپ کو بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ذائقے جو آپ چکھتے ہیں، نمکین ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، مرچی والا ہوتا ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، اس لیے کہ جو چکھتا ہے دوسرے کو بتانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ کوئی جس نے کفن سے منہ نکال کے کہا ہو میرا چہرہ دیکھنے والے موت ایسی ہے، نہیں بتایا۔ لیکن کربلا میں بچوں نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا۔ حضرت قاسم کا جملہ جو ہے، جب امام نے پوچھا تھا شب عاشور کہ موت آپ کے نزدیک کیسی ہے، تو کیا کہا تھا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ یہ بڑے امام کے بڑے بیٹے نے ایک فارمولا دیا، ایک نظریہ دیا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کربلا نے ہی ہمیں اس کی تفسیر بتائی، دلیل بتائی۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ بچہ جب بے چین ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو یا ماں اسے پانی دیتی ہے، لیکن بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پانی پھیکا پانی دیتی ہے، میٹھا دیتی ہے، چینی ڈال کے، شربت ڈال کے، دودھ بھی دیتی ہے تو میٹھا بنا کے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ماں کو یہ احساس ہے کہ اس کی مٹھاس اسے خاموش کر دے، یہ روئے گا نہیں۔ روتا ہوا بچہ مسکرا دیتا ہے جب شیریں چیز اس کے ذہن میں جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ تھا عاشور کی رات کا منظر، جہاں 13 سال کا نوجوان کہتا ہے اے نام من العصر، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ بڑے امام کے بڑے بیٹے نے فارمولا دیا، ایک نظریہ دیا۔ دوسرے دن عصر عاشور سے پہلے چھوٹے امام کے چھوٹے بیٹے نے تیر کھا کر مسکرا کے بتلا دیا کہ موت اگر تجھ ہوتی تو روتا رہتا، مسکرا کے بتلا دیا جو قاسم نے کہا تھا وہ بالکل سچ ہے۔ موت اتنی میٹھی، یہ اس گھر کا کارنامہ۔ برادران عزیز، باتیں تو کرنے کی بہت ہوں گی، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرا سفر بھی لمبا ہے۔ اولاد انسان کے حیات کی زینت ہے، ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے زیادہ کون نفس زینت سے آگاہ ہے؟ اکثر علماء ایک چیز ہے کہ کتاب کی زینت اس کا سر وقت ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے۔ گھر کی زینت بڑا دروازہ ہوتا ہے، مسجد کی زینت اس کی محرابیں ہیں۔ اولاد انسان کی زینت، اگر شریعت کا کیا کہنے چاہیے کہ سہارا ہوں تو جو اذان کی زینت ہے، جو کلمے کی زینت ہے، جو عبادت کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ ایسی بیٹی جس نے آغوش پنجے تن میں کر دیا، نبی سے لے کر تجھے شہزادی کر دیا، لیکن اس گھر نے شرف ہی کنیزوں کو ایسا دیا نسلی فخر کی وجہ سے، نسلی امتیازات کی وجہ سے۔ ورنہ فضا کی اگر اس گھر سے پہلے کی تاریخ کو دیکھیں تو کیا ہے سے، لیکن جہاں خاتون جنت بہن کہتے ہیں، نبی معظم بیٹی کہتے ہیں، حسنین ماں کہتے ہیں۔ برادران عزیز، گناہگار امت کی ماں ہونا اور ہے، زمانہ میں جنت کے سرداروں کی ماں ہونا یہ جناب فضا کا شرف ہے۔ یہ اس گھر کی بات۔ بس برادران عزیز، میں برادر عزیز سے یہی کہوں گا کہ یقیناً آپ کے لیے یہ گزرے ہوئے 40-42 دن بہت مشکل گزرے ہوئے ہیں۔ ہر لمحے بیٹا آپ کو یاد آئے، زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے مراحل اور آئیں گے جہاں آپ کو اس مرحوم کی یاد ستائے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، دل دھڑکے گا، آپ یہی سوچ کر روئیں کہ میرا ایک تھا، میرا ایک تھا۔ کبھی آپ سوچیں وہ میرا باپ کا بھی ایک ہی تھا، میرے بہنا کا بھی ایک ہی تھا، میرے خبر کا بھی ایک تھا۔ مدینے کا شہر ہے، 3 برس کا بچہ گھر سے نکلا، مسجد نبوی میں نبی امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، بچہ کھیلتا ہوا گھر سے نکلا، گھر اور مسجد نبوی ساتھ ساتھ۔ جس طرح پیار سے بچے پیچھے سے آ کر باہیں ڈالتے ہیں گلے میں، 3 سال کے بچے نے بابا کے گلے میں باندھا، بابا انگور کھانے کا دل کرتا ہے، رخساروں کے رخسار کسانوں کے بچے، میرے لال انگور کا موسم نہیں ہے، پتہ نہیں کہ دل چاہ رہا۔ کون ہے یہ بچہ؟ شبیہ پیغمبر، حسین کی نماز اور شک کا ثمر۔
انگور کا طبق آیا، پہلو میں دکھایا، بچے نے ایک ایک دانہ کھایا، حسین دیکھتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ مرتبہ دیکھا ماما تم رو رہے ہو، بیٹا تو کیا جانے اولاد کی محبت کیا ہوتا ہے، میرے رات کی وقت یاد ہے۔ بچے نے انگور کھا لی، اولاد والوں اتنا بتا دے، آج 3 برس کا اکبر انگور مانگ رہا ہے، موسم نہیں ہے، حسین سے برداشت نہیں ہوتا، کربلا میں 18 سال کا جوان کہتا ہے بابا پانی پلا دو۔ کتنا گرا گزرا ہوگا حسین پر، اور پھر وہ سے حسین کی بے انتہا محبت، یہ ایک محبت تھا۔ دوسرا رخ، جب حسین سے اکبر نے ودا کی ہے، میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک جواب شہید کا باپ بیٹھا ہے، میں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن مہاراج چند جملے ہیں اور یہ ذکر ہی اس مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کا سبب بن جائے گا۔ سب کو حسین نے منع کیا، لیکن جب 18 برس کا جوان آیا تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ بنانا شروع کیا، اور جو بیت الخلق کا پیش کیا ہے، گھرے خیمہ سے زینب پلک کے باہر آئے، حسین یہ تو مردوں کو پہنایا جاتا ہے، زینب تجھے کیا معلوم ہے امام حسین؟ جوان جب گھوڑے سے گرا، ہاتھ چلا، کیسے چلا؟ کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، میں اس مرحوم کی تنفیذ میں نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جنازہ ایک اٹھانے والے ہزاروں تھے، کسی نے بھائی کو سہارا دیا ہوگا، کسی نے باپ کو سہارا دیا ہوگا، لیکن جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچا تو ایک مرتبہ کا اکبر تھی تو چاہتا تھا میں دنیا سے اٹھ جاتا، تو مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا، ہر روز میری قبر پہ قرآن پڑھتا، اپنے آنکھوں سے اشک بہاتا، میری قبر پہ پھول نثار کرتا۔ اور بتا علی اکبر آج بوڑھا باپ تیری میت اٹھانے کو رہ گیا، راوی کہتا ہے مرتبہ میت کو اٹھایا، اسے پردہ آواز نہیں پالنے والے میرے حسین کو چکیا دیا۔ یہ باپ کا پکا سلام اس ماں پر جس نے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ آئینہ بی بی کے سامنے جب جلا بیٹے کی میت، میں نے سجدہ شکر کیا، پھر ایک مرتبہ کا بیوی ہو اگر ناراض ہو پھر سے بارے چلے جائے۔ اللہ عباس علی رجوی صاحب یہ جملہ پڑھتے تھے ہمارے بدین میں اکثر کہ ماں علی اکبر کے لاش پہ اس طرح گری جس طرح کسی پرندے کو گز لگتا ہے۔ ماں گری اور اپنے بالوں کو علی اکبر کے سینے کے خون سے رنگین کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، زینب آگے بڑھی، ام لیلا کیا کر رہی ہو؟ کہا بی بی میں نے منت مانی تھی علی اکبر کے صحرا باد ہوگی، علی اکبر کے آنکھوں میں مہندی رچے گی، میں مدینے جاؤں گی۔ جب سغرا پوچھے گی اماں کیا علی اکبر نے صحرا باندھا تھا؟ کیا میرے بھائی کے آنکھوں میں مہندی رچی تھی؟ میں سر کے بال کھول کے کہوں گی ہاں سغرا یہ اکبر کے شادی کی مہندی ہے۔ قافلہ شام میں پہنچا، ایک گھر میں 3 عیسائی عورتیں بیٹھی تماشا دیکھنے کے لیے، یہ سر گزرتے رہے۔ جب جمع بیٹے کا سر آیا تو ایک ماں نے دوسری سے کہا، ایک عورت نے دوسری سے کہا خدا کرے اس کی ماں پہلے مر گئی ہو۔ یہ اس وقت جملہ کہا جب ام لیلا کا اونٹ قریب آیا،
بیویاں آ گئی، 8 ربیع الاول کو آئی، پہلی عید الفطر آئی، بیویاں روزہ رسول پہ گئیں، نانا کے روزے پہ سلام کیا، جب لینا پلٹی ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی، کسی عورت نے پوچھا بیوی کیوں رو رہی تھی؟ کہا میرے سامنے 2 نوجوان گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کاش میرا اکبر ہوتا آج عید کے دن میرے قدموں کو چھو کر مجھ سے دعائیں لیتا، میں علی اکبر کو جینے کی دعا دیتا۔ جیسے ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں ہم اپنا کردار ویسا بنا سکے۔ میرے مالک جو بچوں دہرات کے رفتہ کو شرف فرما، جو آدمی میں سفر عراق و ایران و حجاز و شام ہے وہاں سفر کے شرف فرما۔ میرے مالک صدا خانی کے خدمتگار رحمہ خان، وسیع خان، تاکرین جو دنیا سے رخصت ہوئے، خصوصاً نجفی صاحب، طارق نجفی صاحب، نجفی صاحب، ان سب کے درکار ان کی خدمات کو تجارت میں قبول فرما، سرزمین پاکستان و ایران و عراق کی حفاظت فرما، یمن اور لبنان کے مسلمانوں کی پہلی امداد فرما، جہاں جہاں دنیا میں اسلام کے دشمن، دہشت گرد، منافق چاہے سرزمین پاکستان کے اندر یا باہر انہیں بھی نابود فرما۔ میرے مالک اسرائیل اور امریکہ کے ناپاک وجود کو تہس نہس فرما، جتنے مقامات مقدسات ہیں میرے مالک ان کی حفاظت فرما، معراج رضوان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، حضرت ولی یسوع کے ظہور میں تبجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ قرآن شاد اور تمام بدترین اس خداخانی میں دربار آپ کو بشدہ راست کے مقبول اور شہداء مدد کرتے ہیں۔ اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة حسين عليه السلام، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة حسين عليه السلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون